ایران سے مار کھانے کے بعد یلغار 2 فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی فوج حواس باختہ۔ صدر ٹرمپ کے سخت احکامات کے بعد ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ مسلسل 8ویں روز بھی بمباری، ہرمزگان کے کئی علاقے نشانہ، حاجی آباد، بندر عباس اور قشم میں دھماکے، جزیرہ کش کی حدود میں جنگی طیاروں کی پروازیں، سیرک شہر میں میزائل گرنے کی تصدیق۔ امریکی طیاروں نے شادگان کے قریب ایک مقام کو بھی نشانہ بنایا۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی قونصل خانے کے قریب بارود سے بھرا ڈرون گر کر تباہ۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب ہے۔ فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کرنے والی ایرانی فورسز کو فوری سزا دینے کے مقصد سے یہ حملے کیے گئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی بھرپور جوابی کارروائی۔ کویت میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں موجود 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمپ العزیری پر ڈرون سے اسلحہ ڈیپو اور علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ دفاعی نظام کے ریڈار نشانہ بنائے گئے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملوں میں 2 امریکی طیاروں، ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بیس سے منسلک عمارتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ایران کا امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغنے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بوشہر میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ اردن اور کویت کا متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرون فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں آئل فیسلٹی سمیت 3 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے دوران کویتی فائر فائٹر زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور۔ عباس عراقچی نے کہا کہ خطے میں امن و امان کے لیے ایران اور عراق کے درمیان مشاورت بہت ضروری ہے۔ چند افراد کے بیانات سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ابتدائی جنگ بندی کی منظوری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دی۔ اسرائیل کے حملے ایران کے اندر معلومات افشا ہونے کے باعث ممکن ہوئے۔ ممکن ہے کہ حملوں کے پیچھے ایک ایسا سیکیورٹی خلا موجود ہو جو اب بھی موجود ہے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت بیکار قرار۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے دستخط کا بے معنی ہونا واضح ہو گیا۔ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی وقت نہیں ہے۔ امریکی رویے میں غنڈہ گردی، تسلط اور وحشی پن بھرا ہوا ہے۔ امریکہ کی بدنیتی، غیر معقولیت اور ناقابل اعتماد ہونا واضح ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا قومی اتحاد اور سپریم لیڈر کی رہنمائی ایران کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ موجودہ تاریخی مرحلے پر قومی اتحاد کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اختلافات اور تقسیم سے گریز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایرانی کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ کا کہنا ہے امریکہ شیطان، مجرم، غدار اور دھوکے باز دشمن ہے۔ پے در پے شکست کے بعد تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درستگی سے حملے کیے۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل انتہائی تیز رفتار اور ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنی پوزیشن بدلنے والے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش ہے کہ تہران کس طرح سے حساس اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ممالک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الرٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ صورتحال پیچیدہ ہے اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کی مشرق وسطی میں مقیم امریکی شہریوں کے خصوصی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی سخت مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کے حملوں کے خلاف ان ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے حملے بین الاقوامی قانون اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ شہری املاک پر حملے کسی بھی صورتحال میں قابل قبول نہیں۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کی جانب لوٹنے کا مطالبہ۔ بیان میں کہا ایسے اقدامات سے بچا جائے جو عدم استحکام کے نئے سلسلے کو جنم دے۔ تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ مذاکرات کی میز پر جلد واپسی یقینی بنائی جائے۔ آبِ ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی برقرار رکھنا عالمی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بنیادی ڈھانچے اور تنصیبات پر حملے عالمی قانون کے اصولوں اور دفعات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
ٹرمپ دو اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے کہا کہ ٹرمپ نے اوباما کے دور میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو ختم کیا، اب منمانی تشریح اور بدنیتی سے 20 دن میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا۔ امریکہ نے دوبارہ سے جنگ شروع کی، آبِ ہرمز پر قبضہ ایم او یو کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے، عالمی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ فٹ بال کی دنیا کا نیا شہنشاہ کون، ارجنٹائن یا اسپین؟ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ ٹائٹل کے لیے دونوں ٹیمز رات 12 بجے ٹکرائیں گے۔ ارجنٹائن چوتھی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے لیے پر امید، اسپین 2010 کی تاریخ دہرانے کے لیے بےتاب۔ میسی ارجنٹائن کی امیدوں کا محور، اسپین کے لامین یامال بھی کچھ کر دکھانے کے لیے پرعزم۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہاف ٹائم شو بھی ہوگا، شکیرا اور برنابوائے پرفارمنس پیش کریں گے۔ امریکی صدر بھی فائنل میچ دیکھیں گے۔ چیمپئن ٹیم ٹرافی کے ساتھ $50 ملین کی خطیر رقم گھر لے کر جائے گی۔ پانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی مار کے حق سے متعلق ہرزہ سرائی این سی سی آئی نے کل طلب کر لیا۔ عدم تعمیل پر کارروائی ہوگی۔ نورین نیازی کو سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طالبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ نورین نیازی نے ایک انٹرویو میں مارکہ حق سے متعلق متنازع دعوے کیے تھے، کہا تھا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے نورین نیازی کے ایسے الفاظ اور لب و لہجہ ایک مخصوص سیاسی بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے بیانات قومی مفادات اور ریاستی موقف سے تصادم کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے۔ یہ ساری سیاست، یہ ساری وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ اپوزیشن، یہ عہدے، یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے، اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ مارکہ حق سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن پر برس پڑے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نورین نیازی کے بیان پر پاکستان بھر میں غم و غصہ ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی ہے۔ یہ اپنے بھائی کی سیاست کے لیے مارکہ حق پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ بانی کی بہنوں کے بیانات بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی بھی شدید تنقید، بولے کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا نے تسلیم کیا، ایسے بیانات ملک کے مفاد کے منافی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ نورین نیازی کا بیان سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، متنازع بیان پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے استحکام سے کھیلنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ فیلکس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تباہ کن زلزلوں پر پاکستان کی جانب سے دل تعزیت کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا توقع ہے وینزویلا آزمائش پر ثابت قدمی سے قابو پا کر جلد بحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ وینزویلین وزیر خارجہ نے قدرتی آفات کے متاثرین کے لیے پاکستان کی حمایت اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا گیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ڈاکٹر عبدالمالک کی ملاقات، بلوچستان کی معاشی خوشحالی کے عزم کا اعادہ، بلوچستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے عزم کو دہرایا۔